مجلسی فلو لیڈر اکبرالدین اویسی نے حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے حدود میں واقع حافظ بابا نگر سی بلاک کنچن باغ میں انتخابی مہم کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر منعقدہ انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مجلسی فلو لیڈر اکبرالدین اویسی نے عوام سے حیدرآباد پارلیمانی حلقے سے مجلس کے امیدوار بیرسٹر اسدالدین اویسی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر کنچن باغ ڈویژن کارپوریٹر رحمان شاہ کے علاوہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا سے تعلق رکھنے والے تمام کارپوریٹرز اور پارٹی کے سرگرم کارکنان موجود تھے۔ نام پر معصوم لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، داڑھی کے نام پر بازاروں میں مارا وہ پیٹا جا رہا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، کرتا پیجامہ ہے تو گولیاں چلا دی جا رہی ہیں۔ ارے آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا ہے، صرف اگر اس ملک میں سیاست ہو رہی ہے تو کیا سیاست ہو رہی ہے؟ تو نفرت کی سیاست ہو رہی ہے۔ صرف دکھاتے ہیں، وزیر اعظم کیا بتاتے ہیں، بی جے پی کیا کہتی ہے، صرف اگر ہے تو حجاب بین، بیڑ بین، ایکسٹرا سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، آرٹیکل 370 ختم، دستور میں دیے گئے حقوق کو ختم، بات ہوتی ہے تو ریزرویشن ختم کریں گے۔ ارے آپ بتاؤ، آج اگر ریاست تلنگانہ میں اور ریاست آندھرا پردیش میں 4% تحفظات ہیں تو کیا یہ تحفظات بی سی کے تحفظات میں سے 4% دیے گئے؟ کیا ایس سی کے موجودہ تحفظات کو کم کر کے دیا گیا؟ کیا ایس ٹی کے تحفظات جو موجودہ ہیں کیا اس کو نکال کر دیا گیا 4% اقلیتوں کو؟ نہیں میرے بھائی، نہ بی سی کا ریزرویشن کم ہوا، نہ ایس سی کا کم ہوا، نہ ایس ٹی کا کم ہوا۔ ان سب کے جتنے پہلا تحفظات تھے وہ برقرار ہیں، ان کو برقرار رکھتے ہوئے یہ 4% دیے گئے۔ لیکن آج بی جے پی بات کرتی ہے تو ہماری حکومت آئی تو 4% تحفظات ختم کر دی۔ ارے آپ بتاؤ، ارے ہم کو اعتراض نہیں، بی سی کو اور 10% دینا چاہتے ہیں تو جو ہم تعاون کریں گے، ہم محنت کریں گے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ بی سی کو 10% مل جائے۔ اگر آپ اور 11% ایس سی ایس ٹی کو دینا چاہتے ہیں تو ہم اپنا تعاون دیتے ہیں، ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جو ہم کو اعتراض نہیں ہے کہ ہندوستان کی ہر عورت، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ اکیلے نکل جائے گی تو نہیں معلوم کون سے درندے اس کے اوپر گریں گے اور اس کی عزت و عصمت کو لوٹ لیں گے۔ کتنے ریپس ہوتے ہیں ہندوستان میں، روزانہ بے شمار ریپس ہوتے ہیں۔ منی پور میں کیا ہوا؟ منی پور میں بھی کس طریقے سے عورت کو برہنہ کیا گیا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ ارے آج کیا مسلم بچیوں کے حجاب کو ختم کرنا ضروری ہے یا عورت کی عصمت و آبرو کو بچانا ضروری ہے، محفوظ رکھنا ضروری ہے؟ حجاب بین کے بجائے ریپ بین کو کرنا چاہیے، جو بھی ریپ کرے گا اس کو لا کر سزا دیں گے، یہ بتاؤ۔ لیکن یہ لوگ اس پر توجہ نہیں دے۔ یونیفارم سول کوڈ مطلب شریعت کو ختم کریں گے۔ ارے یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا؟ ایکسٹرا سول کوڈ۔ ایکسٹرا سول کوڈ سے زیادہ اس ملک کو ایکسٹرا نظر کی ضرورت ہے، اس ملک کو ایکسٹرا سوچ کی ضرورت ہے، اس ملک کو ایکسٹرا ترقی کی ضرورت ہے، اس ملک کو ایکسٹرا خوشحالی کی ضرورت ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یونیفارم ایسا ہونا ہے
کہ سب برابر ہو جو دستور کہتا ہے، سب کو برابر حق ملے جو دستور کہتا ہے، سب کو برابر کا حق ہے جو دستور کہتا ہے، ہر کوئی اپنے پسند کے کپڑے پہن سکتا ہے یہ دستور کہتا ہے، کوئی بھی اپنے پسند کا کھانا کھائے یہ دستور کہتا ہے۔ لیکن ان کو اس بات کی فکر نہیں، ان کو فکر ہے تو صرف یہی کہ بس نفرت پیدا کرو، 370 کشمیر کا خصوصی موقع ختم کرے۔ ارے کشمیر کو کیا ضرورت ہے؟ کشمیر بے شک ہمارے ملک کا اٹوٹ حصہ ہے۔ کشمیریوں، کشمیر کے ساتھ جتنی ہم کو محبت ہے اتنی ہی محبت کشمیریوں سے بھی ہم کو کرنا ہوگا۔ کشمیر کا یہاں بزرگ بیٹھے نوجوان نہیں جانتے، کشمیر کا ایک زمانے میں سیب مشہور تھا، یاد ہوگا ہمارے بچپن میں کشمیری سیب ہم کھاتے تھے ڈویژن سے۔ آج کہاں ہے وہ کھیتی، وہ زراعت، وہ کشمیر کے سیب کی صنعت ختم ہو گئی۔ کشمیری کارپیٹ دنیا میں مشہور، کہاں ہے اس کی صنعت؟ ختم ہو گئی۔ کشمیر کے شال، کشمیری شال مشہور تھی، کہاں ہے؟ ختم ہو گئی۔ بنائی جا سکتی ہے لیکن کیا بجلی بن رہی ہے؟ نہیں ہے۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ حقیقی مسائل سے یہ توجہ ہٹاتے ہیں اور ہٹا کر صرف اپنے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مہنگائی کی میں نے بات کی، چاول مہنگا ہوا یا نہیں؟ دال مہنگی ہوئی یا نہیں؟ تیل مہنگا ہوا یا نہیں؟ پیاز مہنگی ہوئی یا نہیں؟ ترکاری مہنگی ہوئی یا نہیں؟ ادرک مہنگی ہوئی یا نہیں؟ لہسن مہنگا ہوا یا نہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ اور میں مہنگا چاول خرید رہے ہیں، مہنگی دال خرید رہے ہیں، مہنگی ترکاری خرید رہے ہیں، پھر بھی کسان احتجاج کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے جب قیمت بڑھ رہی ہے تو پیدا کرنے والا احتجاج کیوں کر رہا؟ کسان احتجاج کیوں کر رہا؟ کسان خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیا مانگ بڑھ رہی ہے اور پیداوار کم ہے؟ نہیں ہے، مانگ تو جیسے بڑھ رہی ہے پیداوار اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اور آج تلنگانہ کو رائس بول آف انڈیا بولا جاتا ہے۔ رائس بول مطلب چاول کا بڑا ایک کٹورا اگر ہے ملک کا تو وہ تلنگانہ ہے۔ تو تلنگانہ میں چاول سب سے سستا ہونا تھا نا، کیوں نہیں ہے؟ کہ کسان کو اس کی محنت کا پیسہ نہیں مل رہا ہے، بیچ والے پیسہ کھا جاتے ہیں۔ یہ کام ہے ضرورت، اس سے کسان بھی خوش ہوگا، میں بھی خوش ہوگا، آپ بھی خوش ہوں گے کہ چلو چاول سستا ہوا، چلو دال سستی ہوئی، چلو آٹا سستا ہوا، چلو گیہوں سستا ہوا، چلو ترکاری سستی ہوئی۔ نہیں، مہنگائی تو بڑھ رہی۔ تو آپ سے بتانا اور سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کو صرف نفرت کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر بانٹ رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایک وزیر اعظم کے بیان کو جب میں سنتا ہوں تو وزیر اعظم بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے عوام کی دولت کو سب سے پہلے مسلمانوں میں بانٹ دے کی کام، اور کہتی ہے کہ وہ مسلمان جو زیادہ بچے پیدا کرتا، وہ مسلمان جو گھسپیٹی ہے۔ کیا وزیر اعظم کو ایسے جملے ادا کرنا کیا صحیح ہے؟ آپ بتاؤ، لب جہاد، گھر واپسی، حجاب بین، بیف بین، بلڈوزر، شریعت کا خاتمہ، مسلمانوں کو گولیاں، سر پہ ٹوپی ہے تو مارنا بازاروں میں۔ ارے یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے نفرت کے بیج بوتے ہوئے
हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बांटने वालों ने तो लकीरें डालकर भारत को बांट दिया। नरेंद्र मोदी, तुम खुदा के लिए, अल्लाह के लिए अपनी नफरत और अपने इख्तियार की लालच में दिलों को मत बांटो, नए लकीरों को मत फेंको। वो लकीरें जो दिलों को बांट दें। खुदारा, इस मुल्क को किस चीज की जरूरत है? कांग्रेस ने कहा कि वो सर्वे करवाएगी, दस्तूर में दिए गए हुकूक हम हासिल नहीं कर सकते। ये इनका मंशा, ये इनका मकसद है। खुदारा, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। अगर आज भी अगर तुम गाफिल रहोगे, गफलत में रहोगे और अपने गफलत की नींद से बेदार नहीं होंगे, तो आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल जब तारीकी में रहेगा तो अल्लाह के सामने हश्र के मैदान में तुमको जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारी लापरवाही थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान में आज ये जुल्म हो रहा है। उठो, बेदार हो जाओ। हम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मालूम कि हमको भी जेल में जहर देकर मार दिया जाएगा। नहीं मालूम कि हमको भी अदालत की तहवील में गोलियों से छन्नी कर दिया जाएगा। नहीं मालूम कि हम कब तक जिंदा रहेंगे। हमने तो बहुत दुश्मनों को मोल लिया है इदारे हक के जरिए, लेकिन हम रहे या ना रहे, हम जिंदा रहे या ना रहे, हमारी फिक्र है कि हमारी कौम जिंदा रहे, हमारा ईमान जिंदा रहे, हमारी शिनाख्त जिंदा रहे, हमारा वजूद जिंदा रहे, हमारा तशक्कुस जिंदा रहे। ये हमारी फिक्र है। खुदारा उठो। अगर अभी भी नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? जब बुलडोजर तुम्हारे महलों का रुख करेगी तो क्या जब उठोगे? जब तुम्हारे बच्चियों के हिजाब को छीना जाएगा क्या तब उठोगे? मैं पूछना चाहता हूं, इत्मीनान से है, आराम से है तो सुकून में है। अरे कितना काम हुआ है, काम होते रहेंगे। अरे ये रोड क्या पहले इतनी थी? अरे हाथ फैलाओ तो इतनी थी, लेकिन आज कई हाथ आ जाएंगे इतनी। हाफिज बाबा नगर के 3,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम मामूली है? कोई है हिंदुस्तान में? कोई है तो बता दो। इतना बड़ा लीडर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ क्या एक बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं? अरे तुम्हारा खादिम, तुम्हारा एमएलए, तुम्हारे सिर्फ इस बस्ती, इस महल्ले के 3,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम किया। और जानते हो 3,000 में 150